السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اہل سنت و جماعت کے جتنے معمولات ہیں وہ سب حق بجانب ہیں، کتاب و سنت کے آئینہ دار ہیں، لیکن کچھ حضرات جو اہل سنت سے کٹ کر الگ گروپ بنا لیے ہیں، ان کی عادت قبیحہ میں یہ بات داخل ہے کہ وہ گاہے بگاہے موقع محل دیکھ کر ہمیشہ کچھ نہ کچھ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ مثلا غریب نواز کی چھٹی آئی تو ان کا اعتراض زور پکڑ لیتا ہے، غوث پاک کی 11ویں آئی تو ان کا اعتراض شروع ہو جاتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تاریخ آئی تو ان کی بکواسیں شروع ہو جاتی ہیں، معراج شریف کا موقع آیا تو اس پر بھی ان کے اعتراض اور بحث و مباحثہ وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے مخالف جماعت کی طرف سے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سفر معراج کرایا، اس پر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت سبحان الذی اسری بالکل دلیل ہے، اور سورۃ النجم کی مسلسل کئی آیتیں والنجم اذا هوی وغیرہ دلیل ہیں۔ صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں معراج پر دلیل موجود ہے، باوجود اس کے کچھ لوگ اس میں تعویل کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ حضور علیہ السلام کی ذات کو کچھ لوگوں کے سامنے ہلکا کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے معراج کا ذکر خود فرمایا تو لہذا صراحت کے ساتھ تو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ ان کا کفر جو چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جاتا۔ تب پھر یہ اس میں تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ منامی تھا، یعنی خواب میں حضور کو معراج ہوا ہے، عالم بیداری میں نہیں ہوا۔ اب ان نادانوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ خواب میں بھی معراج کرانے والا خدا اور عالم بیداری میں بھی معراج کرانے والا خدا، خدا کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو منامی معراج کرائے اور چاہے تو جسمانی معراج کرائے، اس کی قدرت دونوں بات پر بالکل کامل ہے۔ مگر آپ جو منامی کہتے ہیں وہ اپنی منمانی آپ کہہ رہے ہیں، زیادتی کرنا چاہتے ہیں، حضور کے عناد میں بولنا چاہتے ہیں کہ منامی ہے تاکہ حضور کی شان کی بلندی جو ہے اس میں کچھ آپ نقطہ لگا سکیں، کیونکہ خواب میں تو کوئی بھی کچھ بھی بات دیکھتا ہے، عام انسان بھی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں آج ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، آج میں آسمان پر گیا ہوں، آج میں تارے توڑ رہا ہوں، تو عام آدمی بھی خواب میں کچھ بھی دیکھتا ہے۔ تو ان حضرات کا معراج کے مخالفین حضور کے باغیین کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خواب کی معراج کہہ دو تاکہ بات ہلکی ہو جائے، لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں، یہ ان ظالموں کا مقصد ہے۔ ورنہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو عالم بیداری میں سفر معراج کرایا ہے۔ براق اسی لیے لایا گیا تھا، جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اسی لیے آئے تھے۔ مسجد الاقصی میں جو انبیاء کی جماعت ہوئی تھی وہ حضور کی روح نے وہاں نماز نہیں پڑھایا تھا، اتنی تنگی سے اور اتنی زیادتی سے جو ترجمہ کرتے ہیں، مفہوم بدلتے ہیں، ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ وہاں حضور بذات خود نماز پڑھائی تھی، حضور نے نماز پڑھائی تھی انبیاء کی، اور وہاں انبیاء کی روحیں نہیں حاضر تھی بلکہ انبیاء بنفس نفیس وہاں حاضر تھے مسجد اقصی میں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے اور یہی قرآن کریم کی آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ لہٰذا علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کے معراج کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور پھر مسجد اقصی سے عالم بالا کی طرف حضور علیہ السلام نے جو سفر کیا وہ جو ہے اس کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بات سن لیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کیا وہ ان کی اعلیٰ بشریت کی دلیل ہے، اور وہاں سے پھر جو آپ نے مسجد اقصی سے
آسمانوں کا سفر کیا، وہ ان کے اعلیٰ نور ہونے کی دلالت ہے۔ اور وہاں مقام سدرہ سے آگے جو حضور نے سفر کیا، اس حقیقت کو نہ ہم سمجھ سکتے نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے، کیونکہ آپ بھی سمجھ سکتے ہو لامکاں حضور گئے۔ لامکاں کا مطلب یہ ہے کوئی مکان نہیں ہے، اور کسی بھی جسم کے کہیں جانے آنے چلنے پھرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ حضور ایسی جگہ گئے جہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تو کس روپ میں گئے، کس انداز میں گئے، وہ نہ ہم کو معلوم نہ آپ کو معلوم۔ بس ایمان رکھنا ہمارے لیے ضرور ہے کہ ان کی حقیقت خدا جانے، جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے۔ ہمارا تو کام ہے معراج کی حقیقت کو تسلیم کرنا، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا۔ تو یہ مختصر سی بات میں نے پیش کی، تفصیلی باتیں معراج کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی شب معراج میں ہوں گی۔ اللہ پاک کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔